السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دعوے سے پہلے بھی یہ الہام ہوا اور پھر آخر تک کئی مرتبہ ہوا کہ ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء، یعنی تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں میں ہم الہام کریں گے. اور 1907 میں اس کے ساتھ یہ بھی الہام ہے کہ یاتون من کل فج عمیق. وہ دور دراز جگہوں سے تیرے پاس آئیں گے. یہ الہام بڑی شان سے مختلف شکلوں میں مختلف صورتوں میں اب تک پورا ہوتا چلا جا رہا ہے. مختلف لوگ مختلف علاقوں سے آپ کے پاس آتے ہیں، یعنی آپ کی زندگی میں آپ کے پاس آتے رہے اور پھر آپ کے بعد آپ کے ذریعے جاری نظام خلافت میں خلفائے وقت کے پاس آتے رہے اور آ رہے ہیں جو مددگار بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کے دلوں کو اس طرف مائل کرتا ہے کہ مددگار بنے، بلکہ مدد اور خدمت اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو مکمل کرنے کی تڑپ اور لگن ان میں ایک پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے تن من دھن سے اس کام میں جڑ جاتے ہیں اور آپ کے سلطان نصیر بن جاتے ہیں. خلفائے وقت کے دست و بازو بن جاتے ہیں. ان میں سے ایسے بھی ہیں جو قرآنی حکم تفقہ فی الدین کے مطابق دین کا علم حاصل کر کے اپنے ہم قوموں کو دین حق کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اس میں اپنی زندگیاں قربان کر دیتے ہیں. وہ دور دراز علاقوں سے آئے، بہت سے ایسے جہاں 20ویں صدی کی چھٹی ساتویں دہائی تک رسل و رسائل اور خط و کتابت کا یہ حال تھا کہ 6 مہینے تک خط نہیں پہنچتے تھے.
بس ایسے علاقوں کے لوگوں کا دین سیکھنے کے لیے مرکز سلسلہ میں آنا اور کامل شرح صدر کے ساتھ دین سیکھنا اور اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر دینا اور پھر کامل وفا کے ساتھ اس وقف کو نبھانا اور حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کی تکمیل میں ہر قربانی کے لیے تیار ہو جانا. جہاں یہ بات حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہے، وہاں آج تک ایسے لوگوں کی قربانی کو اب تک جاری رکھنا خلافت احمدیہ کی سچائی کی بھی دلیل ہے. اور یہ چیز اس بات کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ ایسے لوگ سعید فطرت ہوتے ہیں اور ان کی اس خصوصیت کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی رحمت کی نظر ان پر پڑتی ہے اور انہیں چن کر پھر آسمان کا چمکتا ہوا ستارہ بنا دیتی ہے. اس وقت میں ایک ایسے ہی مخلص خادم سلسلہ اور فدائی خادم سلسلہ مکرم عبدالوہاب آدم صاحب کا ذکر کروں گا، جو افریقہ کے ایک ملک سے اس وقت مرکز سلسلہ میں حصول علم دین اور خلافت کا سلطان نصیر بننے کے لیے آئے. یہ عزم لے کر آئے کہ میں نے اب اس کام کو اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ بروئے کار لانا ہے. اس وقت آئے جب ابھی ربوہ آباد ہو رہا تھا اور افریقہ میں رابطے بھی مہینوں بعد ہوتے تھے. یہ ہمارے پیارے بزرگ بھائی اور خلافت کے جانثار سپاہی، خلیفہ وقت کے اشارے پر چلنے والے، ہر فیصلہ جو خلیفہ وقت کی طرف سے آئے اسے شرع صدر سے قبول کرنے والے، خلیفہ وقت کے چھوٹے سے چھوٹے حکم بلکہ خواہش کی تکمیل کے لیے بھی بے چین رہنے والے تھے. میں نے جب 8 سال سے زیادہ عرصہ گانا میں ان کے ساتھ کام کیا ہے، اس وقت بھی خلافت کے ساتھ تعلق میں ایسا ہی انہیں دیکھا جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں. اور خلافت کے بعد میرے ساتھ بھی اطاعت و فرما برداری اور وفا کے اس معیار میں انہوں نے سر منہ فرق نہیں آنے دیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں وہاب آدم صاحب کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. گزشتہ تقریباً 1 سال کے یہاں رہے تھے اور مارچ میں ہی واپس گئے تھے یا فروری کے آخر میں. اس خادم سلسلہ کا خدمت سلسلہ کا عرصہ نصف صدی سے زائد پر پھیلا ہوا ہے. ان کی خدمات اور ان کی شخصیت اور ان کے کردار اور ان کی وفاؤں کے قصوں کو مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بہرحال کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے ان کی سیرت کے بعض پہلو نمایاں ہوتے ہیں. پہلے تو یہ کہ ان کے خاندان میں احمدیت ان کے والد اور والدہ کے ذریعے سے آئی تھی. ان کے بیٹے وہاب صاحب کے بیٹے نے بتایا کہ وہاب آدم سے پیدائشی احمدی تھے اور ان کے والد سلیمان کے آدم صاحب اور والدہ عائشہ اقوا صاحبہ نے احمدیت قبول کی تھی. اور وہاب صاحب کے والد سلیمان کے آدم صاحب بشارت میں بشیر صاحب جو تھے جس زمانے میں گھانا میں امیر جماعت یا مبلغ، تو ان کے والد اس وقت ہم معلم ہوتے تھے.
اور وہاب آدم صاحب نے اپنے ہوش میں اپنے والد کو نہیں دیکھا، چھوٹی عمر میں یہ وفات پا گئے تھے ان کے والد۔ والدہ نے بتایا کہ ان کے والد کی شدید خواہش تھی کہ وہاب صاحب جماعت کے مبلغ بنیں، چنانچہ والد صاحب کی خواہش پورا کرنے کے لیے والدہ نے ان کو بشارت بشیر صاحب کے ساتھ ربا بھجوا دیا۔ بلکہ انہوں نے اپنے والد کو کبھی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے کسی دوست نے ایک تصویر دکھائی جس میں وہاب صاحب کے والد کی تصویر بھی تھی، تو تب ان کو پتہ لگا کہ یہ میرے والد ہیں۔ وہاب صاحب بروفیدرو گاؤں میں جو اشانٹی ریجن کے ڈانسی کے ضلع میں ہے 1938 میں دسمبر میں پیدا ہوئے تھے، اور ابتدائی تعلیم انہوں نے یونائٹڈ مڈل اسکول سے حاصل کی، پھر احمدیہ سیکنڈری اسکول کماسی میں پڑھے، وہاں سے تعلیم مکمل کی یا کچھ عرصہ باہر پڑھتے رہے، پھر وہ زندگی وقف کر دی، اور آپ کو 1952 میں جامعہ احمدیہ روا میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھجوا دیا گیا۔ 1960 میں آپ نے جامعہ احمدیہ روا سے شاید کی ڈگری حاصل کی، واپس گھانا گئے اور وہاں آپ کا مختلف جگہوں پہ بطور ریجنل مشنری تقرر ہوا۔ 1969 تک اس ریجن میں جو پہلی ریجن تھی براؤن گھافو، وہاں آپ نے خدمت کی توفیق پائی۔ اس کے بعد 60 پاؤنڈ گھانا میں جامعۃ المبشرین کے پرنسپل بنے، اور اس وقت یہ حال تھا مشنوں کا کہ چھوٹے چھوٹے مٹی کے گھر ہوتے تھے، غسل خانے کوئی نہیں، چٹائیوں کو کھڑی کر کے چٹائیاں اور لکڑی کے ڈنڈوں پہ غسل خانے بنائے جاتے تھے۔ اب تو تصور نہیں افریقہ میں، جنہوں نے مجھے بتایا ایک دفعہ کہ غسل خانے کی یہ حالت تھی کہ 2 اینٹیں رکھ کے بالٹی پانی کی کہیں سے لا کے تو غسل کر لیا کرتے تھے۔ بالکل ہی ابتدائی حالات تھے۔ بہرحال اس کے بعد 1971 میں وہاب صاحب کی تقرری UK میں بطور نائب امام مسجد فضل لندن ہوئی۔ 1974 تک یہ ذمہ داری ادا کی آپ نے۔ 1975 میں آپ کو امیر اور مشنری انچارج گھانا مقرر کر دیا گیا، اور تقریباً 39 سال وفات تک یہی خدمت سر انجام دیتے رہے۔ یہ ابتدائی تاریخ لکھنے والے بتاتے ہیں کہ جب جماعت کی تعداد بڑھنی شروع ہوئی گھانا میں، تو اس وقت یہ سوچا گیا کہ بجائے معلمین کے مقامی مبلغین کی تعداد کو بڑھایا جائے، اور اس کے لیے خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں کچھ لڑکے لائے جائیں جن کی تربیت کی جائے۔ تو اس وقت گھانا سے 2 چھوٹی عمر کے بچے 14-15 سال کے، وہاب آدم صاحب اور بشیر بن صالح صاحب پاکستان بھجوائے گئے، جیسا کہ میں نے بتایا، اور دونوں بڑی محنت اور لگن سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ 1957 میں عزیزم بشیر بن صالح روا میں گرمی کے باعث بیمار ہو گئے، ان کو واپس گھانا بھجوایا گیا، لیکن یہ بیماری جان لیوا ثابت ہوئی، اور 16 نومبر 1958 کو صالح صاحب جو تھے وہ 19 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ اور پھر وہاب صاحب اکیلے جامعہ میں پڑھتے رہے، 8 سال تک یہیں رہے، شاہد کی ڈگری حاصل کی، اور مرکزی مبلغ بن کے پھر گھانا گئے۔ ان کے جانے کے بعد پھر جماعت اس وقت تک کچھ بڑھ بھی چکی تھی، لوگوں کو جوش اور جذبہ بھی پیدا ہوا، اور انہوں نے پھر اپنے بچے جامعہ احمدیہ میں بھجوانے شروع کیے۔ اس کے بعد پھر 8-10 مبلغین یہاں سے بن کے گئے، پھر بعض پابندیاں لگ گئیں، اب تو وہیں جامعہ میں خود ہی مبلغین تیار ہو رہے ہیں۔
بلکہ انٹرنیشنل جامعہ بن گیا جہاں افریقہ کے مختلف ممالک سے مبلغین لڑکے آتے ہیں اور شاہد مبلغ کا کورس پاس کرتے ہیں۔ جب یہ ربوہ میں تھے اس وقت گھانا کے سفیر ایک موقع پر یہاں آئے، انہوں نے ان کو بتایا کہ ربوہ کس طرح آباد ہوا، کیسی بنجر زمین تھی، کس طرح لوگوں نے قربانیاں کیں، یہ ساری تفصیل اس انداز میں بیان کی کہ وہ سفیر صاحب کہنے لگے کہ اگر کوئی شخص خدا پر یقین نہ رکھتا ہو اور اسے اللہ تعالیٰ کی حقانیت پر ایمان نہ ہو تو یہ واقعات سن کے یقیناً خدا کی ہستی پر ایمان لائے گا کہ کس طرح ربوہ آباد ہوا۔ کوئی بھی موقع تبلیغ کا جانے نہیں دیتے تھے۔ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کس طرح انہوں نے ربوہ میں ابتدائی زمانے میں گزارا۔ کہتے ہیں بجلی بھی نہیں ہوتی تھی ان دنوں میں، پینے کا پانی کوئی نہیں تھا، دور سے لانا پڑتا تھا، کوئی بلڈنگ نہیں تھیں، اور ہاسٹل کی چھتیں بھی کچی تھیں، فرش بھی کچا تھا، بارش ہوتی تو فرش چھت ٹپکتی تھی، فرش پہ پانی کھڑا ہو جاتا تھا۔ بلکہ مذاق میں بتایا کرتے تھے کہ ہمارے جو صندوق تھے، بکس تھے، وہ بھی پانی میں تیرنے لگ جاتے تھے۔ تو یہ حال تھا اس وقت۔ پھر احمد نگر میں بلڈنگ لی، وہاں جامعہ شروع ہوا۔ غیر ملکیوں کا بھی ایک ہاسٹل تھا، تو وہاں انگلستان سے بھی ایک شخص تھا، اس میں ایک جرمنی سے عبدالشکور کنزے صاحب تھے، امریکہ سے ایک امریکن، ایک وائٹ امریکن تھے، ایک افریقن امریکن تھے، ٹرینیڈاڈ سے بھی ایک صاحب آئے ہوئے تھے، چین سے عثمان چینی صاحب تھے، ابراہیم وان اور ادریس وان صاحب تھے۔ تو مختلف لوگوں کے یہ ہاسٹل تھا جو اس زمانے میں مختلف ملکوں سے آئے اور وہاں رہے، جن میں سے کچھ تو ایک دو ہی رہے جو مبلغ بنے، باقی چلے گئے تھے چھوڑ کے، یا کچھ عرصے بعد تعلیم حاصل کر کے اپنے اپنے کام کرنے لگ گئے۔ کہتے ہیں وہاب صاحب ایک واقعہ کہ جامعہ احمدیہ ربوہ میں جب زیر تعلیم تھے تو ایک مرحلے پر پہنچ کر بعض مضامین میں مثلا منطق اور فقہ کو اردو زبان میں سمجھنے میں دقت محسوس کی۔ امتحان سر پہ آ گیا، بڑے پریشان تھے۔ ان کے دوست تھے عمری عبیدی صاحب، انہوں نے بھی جامعہ پڑھ رہے تھے اس زمانے میں، تنزانیہ کے، جو بعد میں وہاں کے وزیر بھی بنے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ مولانا غلام رسول صاحب راجی کے پاس جا کر دعا کے لیے کہتے ہیں۔ خیر یہ ان کے پاس گئے، حضرت مولانا راجی کی صاحب کتاب پڑھ رہے تھے کوئی، ان کو دیکھ کے انہوں نے کتاب ایک طرف رکھ دی اور دریافت کیا کیا مسئلہ ہے۔ عمری عبیدی صاحب نے کہا کہ، اور وہاب صاحب دونوں نے، کہ ہمارے امتحان ہو رہے ہیں اور ہمیں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، دعا کے لیے کہنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، انہوں نے کہا تم بھی میرے ساتھ دعا میں شامل ہو۔ دعا کے بعد حضرت مولانا راجی کی صاحب کہنے لگے کہ میں نے دعا کرتے ہوئے کشفی حالت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دستے مبارک کو آپ دونوں کے سروں پر رکھا ہوا دیکھا ہے، جس کی تعبیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت اقدس علیہ السلام کی برکت سے آپ کو کامیابی بخشے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں ایسا ہی ہوا، اور موجزانہ طور پر پڑھائی آسان ہو گئی، تیاری آسان ہو گئی۔ جب امتحان دیا تو پرچوں کو بہت آسان پایا، اور نتیجہ جب نکلا تو وہاب آدم صاحب اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن پہ تھے۔ جو بعض اور ساتھ ان کے حصے میں آئیں، سب سے پہلے افریقن مرکزی مشری وہاب صاحب تھے، سب سے پہلے گھانین امیر و مشری انچارج یہ تھے، سب سے پہلے افریقن احمدی جنہیں حضرت خلیفۃ المسیح کی نمائندگی میں بطور امیر مقامی ربوہ بننے کی سعادت حاصل ہوئی، وہ یہ تھے، سب سے پہلے افریقن مرکزی مشنری جنہیں یورپ میں خدمت کی توفیق ملی وہ یہ تھے، پھر سب سے پہلے افریقن جنہیں مجلس افتاء کا اعزازی ممبر بننے کی توفیق ملی وہ وہاب صاحب تھے۔ ان کو مرکز کی نمائندگی میں مختلف ممالک جیسے کینیڈا، جرمنی، بینن، مالی، آئیوری کوسٹ،
نائجیریا، بورکینا فاسو، لائبیریا، سیرلیون، جمیکا کے دورے جات کی توفیق ملی۔ ان کو اسلام اور رنگ و نسل میں امتیاز اور اسلام اور عیسائیت کے بارے میں ریسرچ اور مضامین لکھنے کی توفیق عطا ہوئی۔ ان کی ایک والدہ کے نام پر انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بھی جاری کی ہے جو ضرورت مندوں کی مدد کرتی ہے۔ جماعت احمدیہ گھانا نے ان کے دور امارت میں اللہ کے فضل سے بڑی ترقی کی ہے۔ اللہ کے فضل سے کچھ تو اسکول پہلے تھے، کچھ اور کھلے، کچھ اسٹیبلش ہوئے نئے سرے سے، مزید ان میں بہتری پیدا ہوئی۔ جماعت احمدیہ کے 400 سے زائد اسکول ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیچر ٹریننگ کالج، جامعۃ المبشرین، جامعہ احمدیہ انٹرنیشنل یہ نمایاں ہیں۔ اسی طرح 7 بڑے ہسپتال ہیں، 2 ہومیوپیتھک کلینک ہیں جو خدمت کر رہے ہیں گھانا میں۔ اس کے علاوہ رفاع عامہ کے کام جاری ہیں۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں جماعت کو غیر معمولی مقام ملا ہے۔ گھانا کی 2 مشہور شاعرائیں جو ہیں ان پہ انہوں نے بڑی کوشش سے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بڑی تصویریں آویزاں کروائی ہیں، اور ہر آنے جانے والا وہ دیکھتا ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے جس مسیح کے آنے کا انتظار تھا وہ آ گیا اور وہ یہ ہیں۔ اس طرح یہ کھل کے انہوں نے وہاں تبلیغ بھی کر رہے ہیں۔ ان کو جو دنیاوی اعزازات ملے وہ یہ ہیں کہ کوریا میں انٹر ریلیجس اور انٹرنیشنل فیڈریشن فار ورلڈ پیس امریکہ کی طرف سے امن کے لیے بے لوث اور شاندار خدمات کی بنا پر ایمبیسڈر فار پیس کا اعزاز دیا گیا۔ اسی طرح گورنمنٹ آف گھانا کی طرف سے امیر صاحب گھانا کو ان کی شعبہ تعلیم، صحت، زراعت اور ملکی امن و استحکام کے اطراف میں ایک اہم ملکی اعزاز کمپینین آف دا آرڈر آف دا وولٹر سے نوازا گیا۔ پھر 10 نومبر 2007 کو آپ کی قابلیت کے اطراف میں ملک کی ایک بڑی یونیورسٹی آف کیپ کوسٹ نے PhD کی اعزازی ڈگری سے ان کو نوازا۔ یہ ہیں نیک نیتی سے کیے گئے وقف کی برکات کہ دین کی خدمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی اعزازات سے بھی نوازا۔ اگر وقف نہ ہوتے تو پتہ نہیں کوئی اور کام کر رہے ہوتے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہونا تھا کہ کون ہے وہاب صاحب۔ پھر انٹرنیشنل سطح پر ان کی ذمہ داریاں درج ذیل ہیں۔ سینٹر فار ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ گھانا کے ممبر تھے، گھانا انٹیگریٹی انیشیٹو کے وائس چیئرمین تھے، نیشنل پیس کونسل کے ممبر تھے، اور اس نے بڑا کردار ادا کیا وہاں کی سیاسی حکومتوں کو آپس میں امن سے حکومت جاری رکھنے کا۔ کو فاؤنڈر اینڈ نیشنل پریزیڈنٹ فار کونسل آف ریلیجنس تھے، جس میں مختلف مذاہب کے لوگ نمائندگی تھی۔ نیشنل ریکنسیلیشن کمیشن کے ممبر رہ چکے تھے۔ جب یہ یہاں تھے 1974 میں، جب پاکستان میں جماعت احمدیہ پر حالات بڑے خطرناک ہو گئے تھے، مظالم ہو رہے تھے، جو ابتلا کا دور تھا، وہ آپ صاحب نے یہاں امام مسجد فضل کے ساتھ مل کے دن رات کام کیا اور مسلسل کئی راتیں جاگتے گزاریاں اپنے، اور خبروں کو برطانوی پریس اور دوسرے میڈیا تک پہنچایا۔ 1973 میں وہاب صاحب کو مسلم ہیرلڈ کا نائب ایڈیٹر مقرر کیا گیا۔ اس رسالہ میں انہوں نے 2 نئے کالم شروع کیے، ایک لندن ڈائری کے نام سے تھا جس میں مہینے کی کارگزاری رپورٹ شائع ہوتی تھی، اور دوسرا کالم یور کوسچن آنسرڈ کے نام سے تھا، جس میں مختلف لوگوں کے موصول ہونے والے سوالات مدلل جوابات ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ مرحوم نے لندن مشن کے اسٹڈی سرکل میں متعدد مضامین پیش کیے جو بالخصوص نئی نسل کے سوالات کے جواب ہوتے تھے۔ صدر مملکت گھانا کویسی بیکوے آرتھر، نائب صدر مملکت، یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری قوم کا ایک عظیم الشان رہنما تھا۔ حکومت گھانا اس عظیم الشان رہنما کی وفات پر
ان کے اہل خانہ اور احمدیہ مسلم مشن کے ساتھ غم میں برابر کی شریک ہے۔ ہم میں سے بہت سے مولوی وہاب آدم کو ان کی اس ملک میں امن کی فضا پیدا کرنے کی کوششوں کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اسی طرح ان کی اور احمدیہ مسلم مشن کی، جس کی انہوں نے کئی سال تک قیادت کی ہے، تعلیم کے فروغ کے لیے کی گئی کوششوں کو بھی فراموش نہ کر سکیں گے۔ اسکالر اور مذہبی رہنما کو غمگین دل کے ساتھ الوداع کہتے ہوئے دعا گو ہیں کہ جس امن کے قیام کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی وہ ہمارے ملک میں قائم و دائم رہے۔ اسی طرح سابق صدر گھانا جان اجیکم کوفور صاحب کہتے ہیں ایک بہت بڑے مذہبی اور قومی رہنما تھے۔ پھر ڈاکٹر مصطفیٰ احمد جو ممبر آف پارلیمنٹ اور منسٹر آف اسٹیٹ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، مسلمان ہیں نا یہ، کہ گھانا نے اپنے ایک قابل فخر بیٹا کھو دیا۔ گھانا نے اپنا ایک قابل فخر بیٹا کھو دیا۔ انہوں نے امن کے قیام کے لیے جو کاوشیں کی ہیں، ان سے قوم مسلسل فائدہ اٹھاتی چلی جائے گی، اور ہم آپ کو ہمیشہ ہماری ترقی و کامیابی میں بیش بہا خدمات کی وجہ سے یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ چارلس جی پامر بکل جو کیتھولک آرچ بیشپ آف اکرا ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خدمت انسانیت کے انتھک علمبردار تھے، امن کا پیامبر بن کر خدا کی محبت کو بانٹتے رہے۔ مولوی جن اعلیٰ نظریات پر قائم تھے اور جن کے لیے انہوں نے کام کیا، ان کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے۔ پھر ریورنڈ پروفیسر ایمانوئل سانٹے جو میتھوڈسٹ چرچ کے صدر بشپ ہیں اور نیشنل پیس کونسل کے چیئرمین ہیں، انہوں نے لکھا ایک امن پسند محب وطن اور اتحاد کی کوشش کرنے والا اچانک خدا کی طرف چلا گیا۔ نیشنل پیس کونسل ہمیشہ آپ کے ان اصولوں کو قائم رکھے گی جو انہوں نے قیام امن کے لیے اپنائے۔ پھر اسی طرح اور لوگوں نے بھی دیے ہیں۔ وزارت خارجہ کے نمائندہ حاجی محمد گاڈو صاحب جو کہ گورننگ کونسل اور گھانا کونسل مذاہب برائے امن کے نائب چیئرمین ہیں، کہتے ہیں ہم نے مسلم کمیونٹی گھانا کا ایک بڑا ستون کھو دیا ہے۔ دوسری دنیا میں تو احمدی مسلمان نہیں ہیں، لیکن یہاں مسلمانوں کے جو تنظیمیں ہیں کہہ رہی ہیں کہ ہم نے مسلم کمیونٹی گھانا کا ایک بڑا ستون کھو دیا ہے۔ انہوں نے مختلف مذاہب کے درمیان روابط کے پل استوار کیے۔ مولوی وہاب آدم نہایت قابل، عظیم اور اتحاد قائم کرنے والے رہنما تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ خدمت انسانیت کے لیے صرف کیا اور رابطوں کو استوار کیا۔ پھر ان کے بیٹے نے ان کے بارے میں کچھ حالات لکھے ہیں، حسن وہاب نے، کہتے ہیں کہ والد صاحب خلافت احمدیت کے حقیقی وفا شعار تھے۔ ہر امر میں خلیفہ وقت سے ضروری رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ بسا اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بھی خلیفہ وقت کی خدمت میں بغرض رہنمائی لکھتے۔ مثال کے طور پر اپنی وفات سے ایک ہفتہ پہلے جب بیماری کی وجہ سے کافی کمزور ہو گئے تو ڈاکٹر صاحب نے ہسپتال جانے کے لیے کہا۔ اس پر انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو جواب دیا کہ پہلے خلیفہ وقت کی خدمت میں لکھ کر اجازت لے لو، پھر جاؤں گا۔ شکر گزاری کے بارے میں ان کے بیٹے لکھتے ہیں زندگی کا وسیع تجربہ رکھتے تھے اور اس حوالے سے جو بھی واقعات سناتے ہیں ان کا ہمارے اخلاق پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ 1990 میں جب ان کا ایک بیٹا ملک سے باہر گیا تو اس نے وہاب صاحب کو شکایت کی کہ گھر سے رابطہ کرنے میں بہت وقت لگتا ہے، بہت دیر سے خط پہنچتا ہے۔ اس دور میں انٹرنیٹ اور ای میل وغیرہ اتنی سہولت میسر نہیں تھی۔ اس پر وہاب صاحب نے اسے بتایا کہ دیکھو، جب میں ربوہ تعلیم کے حاصل کر رہا تھا تو میری ماں تک میرے خطوط پہنچنے میں 6 مہینے کا وقت لگتا تھا۔ آپ لوگوں کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آج کل سہولتیں میسر ہیں۔ پھر اس محنت کی عادت کے بارے میں
کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد کام شروع کرتے اور سوائے نمازوں اور کھانے کے وقفے کے سارا دن اور ساری رات یہاں تک کہ اگلی فجر کا وقت آ جاتا کام میں مصروف رہتے۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جب بیماری کی وجہ سے زیادہ بیٹھ نہیں سکتے تھے تو انہیں لیٹ کر کام کرتے دیکھا، لیٹے لیٹے لمبے چوڑے خطوط لکھتے اور نوٹس لکھتے تھے۔ اب آخر تک ان کے خط مجھے آتے رہے ہیں، خاص طور پہ مجھے جو خط لکھتے تھے ہمیشہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اور یہ خوبی یہ تھی کہ اردو میں لکھتے تھے۔ خوش مزاجی، صبر اور حوصلے کے بارے میں ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ بہت خوش مزاج انسان تھے۔ مثال کے طور پر بیماری کے دنوں میں ہمیں پتہ تھا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور زندگی کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی بھی اپنی تکلیف کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جب بھی ہم ان سے پوچھتے تو یہی کہتے کہ اب پہلے کی نسبت بہتر ہیں، حالانکہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہ دن بدن کمزور ہو رہے ہیں۔ اپنی بیماری کی سخت ایام میں بھی ہمیں لطائف سناتے رہے۔ بڑی جسم جیسی بیماری تھی ان کو، بڑے صبر سے انہوں نے مقابلہ کیا اس کا، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ پر کامل ایمان ہو، اور صبر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنے والا ہو۔ بعض لوگ اظہار کرتے رہے اس وقت کہ شاید ان کو پتہ نہیں، وہ کینسر کی بیماری تھی، پینکریاس کا کینسر تھا، کہ شدت کیا ہے بیماری کی، لیکن لوگ غلط تھے، ان کو سب کچھ پتہ تھا، لیکن یہ اس بات پر یہ نہیں تھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جیسی زندگی دی الحمدللہ بڑی اچھی دی، اور اس بات پر بھی راضی تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیماری سے شفا دے یا جو بھی اس کی تقدیر ہے وہ آ جائے۔ اس بارے میں زبیر خلیل صاحب لکھتے ہیں کہ گزشتہ برس جرمنی میں چیک اپ کروانے کے لیے خاکسار کو ان کے ساتھ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جانے کی توفیق ملی۔ ڈاکٹر نے جب ان کی جان لیوا بیماری کے بارے میں مطلع کیا تو ہنس کے فرمانے لگے، میرا یہ خدا ہے، اور خلیفہ وقت کو بھی ہم دعا کے لیے کہتے ہیں، جو ہمارے لیے دعا کرتا ہے، اگر اللہ کی مرضی میری وفات میں ہے تو میں اس پر بھی راضی ہوں۔ ڈاکٹر ان کی باتیں سن کے بڑا متاثر ہوا۔ کہتے ہیں خواب میں دیکھا تھا جس میں آپ، یہی لکھنے والے لکھتے ہیں، جس میں آپ کہتے ہیں ٹی وی پہ یہ کہہ رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ امیر خانہ تو ایک نور ہے۔ پھر ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ مہمان نوازی، جو بھی ان سے ملنے کے لیے جاتا خود جوس پیش کرتے۔ ہمارے بہت سے مسلمان اور غیر مسلم دوستوں نے مجھے اس بات کا ذکر کیا کہ وہاب صاحب ہمارے ساتھ اپنے بچوں جیسا سلوک کرتے، جب بھی کوئی ان سے مشورہ مانگتا ہمیشہ ان کی مدد کرتے۔ گھانا میں کوکونٹ خاص طور پہ بڑا ہوتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے، اور یہ خاص طور پہ فریج میں رکھتے ہیں مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے۔ ہمارے گئے ہوئے تھے پچھلے دنوں میں مبارک ظفر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ بیماری کے باوجود ان کی کوشش یہ تھی کہ خود کھول کے اسٹرا ڈال کے وہ پیش کریں۔ ہاتھ پوری طرح اٹھا نہیں سکتے تھے تو پھر دوسروں کی مدد سے انہوں نے اسٹرا ڈالنے کی کوشش کی۔ آخری بیماری تک یہ وصف جو تھا مہمان نوازی کا، اس کو انہوں نے پوری طرح نبھانے کی کوشش کی۔ بشارت بشیر صاحب کی اہلیہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ وہاب صاحب جب اپنی تعلیم مکمل کی، خدا کے فضل سے کامیاب مبلغ بنے۔ وہاب صاحب کی طبیعت میں شروع سے ہی بہت انکساری تھی۔ 1954 میں میری شادی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہاب صاحب ہمارے گھر آتے اور مجھے کہتے کہ مولانا کے بوٹ دے دیں، یعنی بشارت بشیر صاحب کے بوٹ دے دیں، میں نے پالش کرنے ہیں۔ میں بہت گھبرا جاتی کہ مبلغ بننے والے بچے سے میں یہ خدمت لوں، لیکن ان کا اصرار ہوتا تھا، اس لیے جو احسان انہوں نے رب اللہ کے ان پہ کیا اس کو ہر صورت میں اتاریں، اور ویسے بھی استاد کی ایک عزت ان کے دل میں تھی۔ اسی طرح انہوں نے بشارت بشیر صاحب کی وفات پر بڑا مضمون لکھا، اور جب انہوں نے اس کا ذکر کیا تو اسے بڑے خوش بھی ہوئے۔ رحمت علی کا واقعہ ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ بہت سے واقعات ہیں جب انہوں نے لوگوں کی مدد کے لیے اپنے تعلقات استعمال کیے اور ایسے لوگوں کی بھی مدد کرتے جنہیں وہ پہلے نہ جانتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بیوہ ان کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ وہ بیوہ ہو گئی اور چاہتی ہے کوئی چھوٹا سا کام شروع کر کے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے، جس کے لیے اس کو مالی مدد کی ضرورت ہے۔ والد صاحب نے اس بیوہ خاتون سے پہلے کبھی کوئی واقفیت نہیں تھی،
لیکن اس کی مدد کی تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے۔ بچوں سے بڑا اس نے سلوک کرتے تھے، ہمیشہ دوسروں کو بھی، وہ ہر بچوں کو جب بھی ملتے ان کو تحفے، غبارے اور چاکلیٹ ان کی جیب میں ہوتے تھے، دیا کرتے تھے۔ اور بلکہ کسی نے مجھے شکایت کی کہ ان کا سلوک ایسا ہے، اس میں میں نے کہا مجھے یقین تو نہیں، لیکن ان کو میں نے بھیج دیا۔ اس پر انہوں نے کہا میں تو ہمیشہ اپنے پاس سے اپنے اوپر تنگی کر کے بھی لوگوں کا خیال رکھتا ہوں، لیکن بہرحال ایسا طبقہ ہوتا ہے جو شکایتیں کرنے پہ تلا ہوتا ہے، چاہے اس سے اچھا سلوک بھی کیا جائے۔ اسی طرح خلافت کے ساتھ تعلق اور وابستگی کے بارے میں یا کوئی کام پوچھے بغیر نہیں کرنا، ڈاکٹر تحصیل صاحب لکھتے ہیں کہ وہاب صاحب کا ایک وصف یہ تھا کہ اطاعت ہمیشہ کرنی ہے۔ کہتے ہیں خلافت رابعہ میں ایک بار یہ گھانا میں ڈاکٹر ہوتے تھے، ایک غیر احمدی ریڈیوگرافر کی طرف سے ایکس رے پلانٹ لگانے کی تجویز ہوئی جس میں بظاہر ہسپتال کو فائدہ اور سہولت دکھائی دے رہی تھی۔ کہتے ہیں جب میں نے وہاب صاحب سے پوچھا تو کہنے لگے کہ کوئی بات طے کرنے سے پہلے خلیفہ وقت سے جب تک اجازت نہیں مل جاتی یہ نہیں کرنی، ان سے اجازت لو پھر آگے بات چلانا۔ چنانچہ جب اجازت لی گئی تو نہیں ملی اجازت، اور اس طرح بہت سی باتوں سے بچ گئے۔ محمود ناصر ثاقب صاحب مالی کے امیر جماعت ہیں، کہتے ہیں یہ پہلے بورکینا فاسو میں بھی رہے ہیں۔ محمود ناصر صاحب کہتے ہیں وہاب صاحب وہ مبلغ تھے جو ہم پیچھے آنے والوں کے لیے ایک نیک نمونہ بنے۔ کہتے ہیں خاکسار کو ان کے ساتھ متعدد دفعہ ملنے کا موقع ملا۔ خاکسار نے سبق تینگا گاؤں میں وہ جھونپڑی دیکھی ہے جس میں بورکینا فاسو میں ان کا قیام ہوتا تھا وہاب صاحب کا۔ ان کی کوشش سے 1986 میں وہاب صاحب کی کوشش سے 1986 میں جماعت احمدیہ بورکینا فاسو کی رجسٹریشن ہوئی، اور 2005 میں بورکینا فاسو کے جلسے سلانے میں ان کو جو میں نے نمائندہ بنا کے بھجوایا تو انہوں نے بہت سی یادیں اپنی وہاں تازہ کیں کہ کن حالات میں وہ بورکینا فاسو آئے تھے، جماعت کی کس طرح رجسٹریشن ہوئی، بہت مشکلات تھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے دور ہوئیں۔ پھر یہ بورکینا فاسو کی جماعت انہی کے ذریعے سے قائم ہوئی ہے، یہ جاتے تھے ہم بھی دیکھا کرتے تھے۔ اور خلافت جوبلی کے جلسے پہ بورکینا فاسو سے سائیکلوں کا قافلہ چلا تو ان کو پیغام بھجوایا ان کو کہ ٹمالے میں خود آ کر ان کا استقبال کروں گا، اور باوجود مصروفیت کے یہ گئے وہاں 200-300 میل کا سفر کر کے اور ان کا استقبال کیا بارڈر پہ۔ حافظ مشہود صاحب کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ چند سال پہلے میں نے کہا تھا کہ افریقہ کے لوگوں کو یہ مشہور ہے کہ احمدی حج نہیں کرتے اور غیر احمدیوں نے بڑی افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں، اس لیے ہمارے مبلغین کو حج کرنا چاہیے، اس کے لیے ایک اسکیم شروع کی تھی۔ تو مشہود صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وہاب صاحب سے کہا کہ مختلف لوگوں کے لیے آپ نام پیش کرتے ہیں، آپ خود کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا اس کا کہ میں پہلے ہی حاجی ہوں۔ کہتے ہیں مجھ کو سمجھ نہیں آئی، تو میری پریشانی دیکھ کے کہنے لگے کہ ایک دفعہ حضرت مسیح ثالث کے زمانے میں نے حج پر جانے کا ارادہ کیا، لیکن اس وقت غانا کے مذہبی امور کے جو وزیر تھے وہ مسلمان تھے، انہوں نے بڑی مخالفت کی اور مجھے ویزا نہیں لگنے دیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت مسیح ثالث سے ان کی ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ ویزا نہ ملنے کی کیا وجوہات ہیں؟ جب انہوں نے یہ بتایا اس کو وہاب صاحب کچھ دیر حضرت مسیح ثالث کچھ دیر خاموش رہے، ان کو دیکھتے رہے، اس کے بعد کہتے کہ مجھے ابھی کشفاً اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ تم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو اور تمہارے ساتھ 60-70 ہزار لوگ طواف کر رہے ہیں۔ تو کہتے اس لیے میں تو اب پہلے ہی حاجی ہوں، آلریڈی حاجی ہوں، اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صبر ایک بڑی خاصیت تھی ان کی۔ کہتے ہیں میرے اس دماغ پہ نقشہ ہے صبر کا حالت کہ جس روز ان کے ایک داماد امریکہ میں تھے جو شہید ہو گئے تھے، وہاں کسی نے ڈاکہ ڈالا اور ان کو ان کے جگہ پہ قتل کر دیا۔ تو کہتے ہیں اس روز جامعہ احمدیہ گانا کی
سالانہ تقریب تقسیم انعامات تھی۔ پروگرام پر آنے سے قبل امیر صاحب کو اطلاع مل گئی تھی۔ ظاہر ہے ایک باپ کی حیثیت سے بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، فکر ہونی چاہیے، جوان بیٹی، 3 بچے، لیکن 3-4 گھنٹے اس فنکشن میں شامل رہے اور چہرے پر بالکل آثار نہیں آنے دیے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، اور تمام فنکشن بڑی مسکراہٹ سے گزارا، اور شام کے وقت جب سب کچھ ختم ہو گیا پھر ہمیں بتایا کہ یہ حادثہ ہو گیا اور میری بیٹی جو ہے آج بیوہ ہو گئی، جوان داماد جو ہے اس کو اس طرح قتل کر دیا گیا ہے۔ ایک رشین دوست کانات بیگ صاحب رشین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2008 میں جلسہ سالانہ گھانا میں شمولیت کی توفیق ملی۔ مجھے امیر صاحب گھانا کی طرف سے ان کی رہائش پر دعوت دی گئی، اپنی روایتی لباس میں مجھے ملے، گلے لگایا، اور اس انداز میں ملے کہ میری سفر کی 5 دن کی جو تھکاوٹ تھی بالکل دور ہو گئی۔ اور کہتے ہیں ابھی بھی جب میں تصویر دیکھتا ہوں تو ان کے ہاتھوں میں گرمی محسوس کرتا ہوں۔ مجھے آپ کی ادا بھی بڑی پسند آئی کہ آپ کے ساتھ صدر مملکت کرسی پر بیٹھے تھے تو آپ نے عزت صدر مملکت کو دی، وہی عزت ڈیوٹی والے کو دی جو کہ دھوپ سے بچنے والی بڑی چھتری لیے کھڑا تھا۔ آپ نے دونوں سے ایک ہی انداز میں باری باری پوچھا کہ آپ تھک تو نہیں گئے، آپ کو پیاس تو نہیں لگی، یعنی غریب اور امیر کو دونوں تو ان کا خیال رکھا۔ کہتے ہیں گیسٹ ہاؤس میں ہماری رہائش تھی تو وہاں مسجد میں لائنوں بچھی ہوئی صفیں عموماً نہیں ہوتی، تو جائے نماز جو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا صفیں سیدھی ہیں کہ نہیں وہاب صاحب نے، تو یہ جو مہمان آئے ہوئے تھے رشین، ان کے ساتھ نیچے جائے نماز نہیں تھی، تو خیال ہوا کہ شاید یہ فرش پہ صحیح طرح نہ پڑھ سکیں، تو وہاب صاحب نے اپنی جائے نماز اٹھا کے ان کو دے دی اور خود جائے نماز پڑھی۔ اگلے دن سے کہتے ہیں پھر باقاعدہ 2 جائے نمازیں لے کر آیا کرتے تھے۔ ماجد صاحب کہتے ہیں کہ خلافت سے جو ان کو تعلق تھا اور جس طرح اطاعت کرتے تھے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ ایک واقعہ کہتے ہیں کہ یہاں گزشتہ سال دوپہر کے وقت دفتر آئے، کھانا کھا رہے تھے سارے، تو کہتے کہ کھانا فون کرنا ہے۔ اس پر کہتے ہیں میں نے کہا کہ امیر صاحب پہلے کھانا کھا لیں پھر فون کر لیتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، خلیفہ وقت کا یہ ارشاد ہے، جو بھی ملا ہے میں نے اسے فوری پہنچانا ہے کہ وہاں اس پر کام شروع ہو جائے، کھانا تو بعد میں کھایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فون کیا، میرا جو پیغام تھا وہ پہنچایا اور فوری طور پر اس کو کام کر کے رپورٹ دینے کا کہا۔ اسی طرح عاجزی ان کی ساری یہ تھی کہ بار بار جو دفتر میں آتے اور یہ بیٹھے ہوتے وہاب صاحب دفتر میں، ماجد صاحب کے کہنے کو دیکھتے ہی اس لیے کھڑے ہو جاتے تھے کہ آپ ہمارے افسر ہیں، ہمارا فرض ہے کہ احترام کریں۔ ایک دفعہ دفتر میں یہ لوگ کھانا کھا رہے تھے تو اس کھانے میں نمک زیادہ تھا، شاید ماجد صاحب بلڈ پریشر کی وجہ سے نہیں کھاتے نمک، تو وہاب صاحب خاموشی سے اٹھے، گیسٹ ہاؤس گئے، اپنا کھانا جو تھا وہاں سے لے کے آ گئے اور یہ کہا کہ میں نے چیک کیا اس میں نمک کم ہے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو قرآنی حکم کے مطابق اپنے نفسوں کو دوسروں پر ترجیح دیتے ہیں۔ قریشی داؤد صاحب نے بھی لکھا، وہ بھی گھانا میں رہے ہیں کچھ عرصہ، کہ ریجنل مشنری کے علاوہ اردو ڈاک کے ساتھ آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، بڑی شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ۔ ایک دفعہ کہتے ہیں میں پاکستان گیا تھا، رخصت سے واپس آیا تو کسی دوست کو کہا کہ فلاں وقت رات 11 بجے فلائٹ آنی ہے تو مجھے لینے آ جانا۔ تو کہتے ہیں جب میں جہاز سے اتر کے باہر آیا ہوں تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ اس وقت بھی رات کو عبدالوہاب آدم صاحب ایئرپورٹ پہ دروازے پہ کھڑے تھے جہاں سے اتر کے جماعت ایئرپورٹ میں داخل ہوتے ہیں، اور امیگریشن وغیرہ کلیئر کروا کے اور دعا کے ساتھ پھر انہوں نے آگے ان کو رخصت کیا۔ اور خلفاء کے خط لکھوانے کا احترام
اس طرح سکھایا. کہتے ہیں کہ اردو خط لکھتے وقت بعض دفعہ آپ خلیفہ وقت کو خط لکھتے ہوئے رپورٹ میں غلطی ہو جاتی تھی. تصحیح کے لیے جب ٹپیکس لگاتے تھے اس پہ تو نہیں کہتے تھے اس طرح نہیں کہ دوبارہ پورا خط لکھو، کیونکہ خلیفہ وقت کے ساتھ اس طرح جانا بے ادبی ہے. مرزا نصیر احمد صاحب بھی لکھتے ہیں کہ کام کو دوسرے وقت پہ نہیں اٹھا رکھتے تھے، بڑے جذبے سے کام کرتے تھے اور کام ختم کر کے ہی اٹھتے تھے. اسی طرح دوسروں کو بھی بڑا انکریج کرتے تھے جو کام کرنے والے ہیں. اور ایک دفعہ واہ میں جو وہاں سے 300-400 کلومیٹر دور ہے ایک فنکشن تھا، مرزا صاحب کو ساتھ لے گئے اور کچی سڑک ہے اور بڑی ٹوٹی سڑک، صرف کچی نہیں بلکہ بے انتہا جھٹکے. خیر بڑا لمبا سفر کر کے جب وہاں پہنچے تو پتہ لگا کہ فنکشن تو ملتوی ہو گیا ہے اور بڑا تکلیف دہ سفر ہوتا ہے. لیکن کچھ انہوں نے اظہار نہیں کیا اور کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. گو کہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے وہاں پہلے اطلاع دے دی تھی، لیکن تار کا نظام بھی ایسا ہی تھا، اطلاع نہیں پہنچ سکی. پھر بہت سارے لوگ ہیں ایسے واقفین زندگی جو لکھتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے بعض دفعہ وہاں حالات کی وجہ سے دودھ وغیرہ میسر نہیں تھا، وہ فوراً کا انتظام کرتے تھے. اسی یہ مجید بشیر صاحب نے لکھا اور انہوں نے بھی لکھا. پھر ڈاکٹر عبدالخالق صاحب کہتے ہیں کہ روا میں ایک دفعہ ملے تو تعارف نہیں تھا. پھر میں نے بتایا کہ مولانا غلام باری صاحب کا بیٹا ہوں میں، تو پھر دوبارہ اٹھ کے گلے لگایا کہ آپ تو میرے استاد کے بیٹے ہیں اور بڑے احترام سے پیش آئے. رشین ڈیسک والے خالد صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو بتایا ایک دفعہ کہ میں رشیا سے آیا ہوں تو کہنے لگے تم بڑے خوش قسمت ہو، یو آر ویری لکی پرسن. میں کہتے ہیں میں نے حیران ہو کے کہا یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اور آپ کے مبلغین جو رشیا میں کام کر رہے ہیں بڑے خوش قسمت ہیں. تو اس پر کہنے لگے کہ ایک نبی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی ہے کہ وہاں بڑی تعداد میں جماعت پھیل جائے گی اور خوب ترقی ہوگی، تو آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس کا حصہ بن رہے ہیں. بس یہ یقین تھا اور اس یقین پر اظہار کہ جن مبلغین نے ابھی وہاں قدم رکھے ہیں انہیں بھی مبارک ہو کہ وہ اس کا آئندہ حصہ بننے والے ہیں تاریخ کا. اسی طرح مولانا مظفر صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی اثر و رسوخ کا اس طرح ایک دفعہ اندازہ ہوا کہ خاکسار اکرا سے ٹیما 2 شہر ہیں، یہ وہاں جا رہا تھا، راستے میں بیریئر تھا، اخبار وہاں فروخت ہو رہا تھا. اخبار کے سارے ورک پر وہاب صاحب کی نمایاں فوٹو نظر آئی. تو میں نے مقامی مبلغ سے معلوم کرایا تو انہوں نے بتایا کہ چند ہفتے پہلے گھانا میں جنرل الیکشن ہوئے تھے اور موجودہ پارٹی اور حزب اختلاف نے صرف معمولی فرق کے ساتھ الیکشن جیتے تھے جو کہ حکومت مان نہیں رہی. تو اس موقع پر بڑے ہنگامے اور بدامنی کا خطرہ تھا. وہاب صاحب نے دونوں پارٹیوں کے لوگوں سے مل کر پرامن انتقالی اقتدار کے لیے جو بھرپور کوشش کی ہے، یہ خبر اسی کے لیے ہے اور قوم اس کو سراہ رہی ہے. شمشاد صاحب آج کل مبلغ ہیں امریکہ میں، کہتے ہیں یہ گھانا میں بھی رہے ہیں کہ ایک کہتے ہیں میرا تبادلہ ہو گیا سیرا لیون، تو جس شہر میں تھا وہاں کے لوگ ایک وفد بنا کر امیر صاحب وہاب صاحب کے پاس گئے کہ ان کو اب یہیں رہنا چاہیے. تو اس پر وہاب صاحب نے کہا دیکھو ایک جماعت کا صدر اپنی جماعت کی فلاح و بہبود چاہتا ہے کہ وہاں ترقی ہو، ریجنل چیئرمین چاہتا ہے کہ وہاں ترقی ہو ریجن میں، ملک کا امیر چاہتا ہے کہ اس کے ملک میں ترقی ہو. تو سب سے اوپر ہمارے خلیفۃ المسیح ہیں جو سب دنیا میں ترقی دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے کون سا آدمی کہاں موزوں ہے ان کو سب سے زیادہ پتہ ہے. اگر اس کا تبادلہ ہو رہا ہے سیرا لیون میں گھانا سے تو ان کو پتہ ہے کہ اس کی خدمات کی وہاں ضرورت ہے. اگر خلیفۃ المسیح کو یہ لکھا جائے کہ یہاں رہنے دو تو یہ سوء ادبی ہے. اور پھر ان کو بتایا سمجھایا کہ دیکھو میں آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود خلیفۃ المسیح کے حکم کی تعمیل ہمارا فرض ہے. اور بڑی مزید ان کو پھر اہمیت بتائی اور کہ خلافت کی کیا اہمیت ہے اور کیا برکات ہیں. اس طرح ہم نے مزید
یہ ادراک اور فہم حاصل ہوا ان لوگوں کو بھی کہ کس طرح خلافت کا احترام کرنا ہے۔ ایک واقعہ اور لطیفہ مبارک صدیقی صاحب بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاب آدم صاحب یہاں آئے تھے، میری ٹیکسی پہ ایک دن بیٹھے، لندن مسجد چلنے کے لیے کہا، تو میں تو انہیں جانتا تھا، وہ نہیں جانتے تھے۔ مجھے شرارت سوجی، حسب عادت کرتے رہتے ہیں وہ، کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس مسجد میں کیوں جا رہے ہیں، وہ تو احمدیوں کی مسجد ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سب کہنے لگے، انہوں نے تبلیغ شروع کر دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق مسیح موعود کو ظہور ہو چکا ہے، اور پوری تحقیق کے بعد ہم نے انہیں مان لیا ہے، اور تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو قبول نہیں کر رہے۔ تو وہاں مسجد فضل پہنچ کے بہت دیر تک بیٹھے رہے، مجھے تبلیغ کرتے رہے۔ کہتے میں نے ان کو مذاقاً اس وقت کہا، بڑی سنجیدگی سے کہا کہ سنا ہے آپ کا کلمہ بھی الگ ہے۔ اس پر انہوں نے کہا ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ پھر مجھے بازو سے پکڑ کے کھینچنے لگے کہ اندر آؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں مسجد پہ لکھا ہوا۔ خیر کافی دیر کے بعد میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میں تو آپ کو جانتا ہوں، بلکہ آپ کو بڑا مداح ہوں اور احمدی ہوں اور حلقے کا قائد بھی ہوں، میں مذاق کر رہا تھا۔ خیر اس پہ بہت ہنسے۔ انہوں نے کہا اگر تم نہ بتاتے مجھے تو میں تمہیں اٹھا کے لے جانا تھا، اور اٹھا کے انہوں نے لے بھی آنا تھا ان کو۔ خلیفۃ المسیح ثالث طاہر المجید صاحب نے لکھا ہے، جیسے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ روا میں امیر مقامی رہے، تو طاہر المجید صاحب نے لکھا ہے، مجھے بھی یاد ہے یہ کہ چند روز کے لیے روا سے باہر اسلام آباد گئے، وہاب صاحب کو امیر مقامی مقرر کیا، اور مولانا ابوالعطا صاحب کو نائب امیر مقرر کیا ان کا، اور یہ ہمیشہ اس پہ آبدیدہ ہو جاتے تھے۔ بلکہ مجھے بھی انہوں نے جب میں گانا میں تھا کئی دفعہ بتایا کہ خلیفۃ المسیح ثالث مجھے ایک سبق دینا چاہتے تھے، ایک نصیحت کرنا چاہتے تھے۔ ان کا اپنا انداز تھا خلیفۃ المسیح ثالث کا، اور نصیحت تھی کہ بعض باتیں بعض جگہ سے پہنچ رہی تھیں، بعض گھانین کی، کہ ہمارا گھانین ہے، مشنری ہے، قابل ہے، لائق ہے، اس کو کیوں ہمارا امیر نہیں بنایا جاتا، کیوں پاکستانی امیر ہے ہمارا۔ تو یہ سبق تھا کہ تم اپنے گھانا کی باتیں کر رہے ہو، میں تمہیں روا کا امیر مقامی بنا رہا ہوں۔ اس پہ ہمیشہ خود وہ آپ صاحب کہتے تھے کہ مجھے اس سے بڑی نصیحت حاصل ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ پھر انہوں نے وہاں کی جماعت میں خلافت کے لیے ایک بڑا ایک احساس پیدا کیا، ایسا جو ان کے دلوں میں گڑ گیا۔ اسی طرح گزشتہ دنوں جب سال جو یہاں تھے، گھانا کی جماعت نے فیصلہ کیا کہ اس سال جلسہ نہ کیا جائے، ہمارے انتظامات ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس پر میں نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا، اور وہ آپ کو کہا کہ آپ یہاں آ گئے ہیں، لوگ اس قسم کی سوچنے لگ گئے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بلال صاحب کہتے ہیں کہ بڑے اس بات پہ افسردہ تھے، ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، لیکن اس نے بڑی گہری سوچ میں رہے، اور پھر فون کیا ان کو، اور دھیمی آواز میں ہلکی آواز میں کچھ کہتے بھی رہے۔ صرف یہ ایک واقعہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو دیکھا ہے سنجیدہ اور فکر مند۔ بہرحال یہ بے چینی جو تھی ان کی، جو افسوس تھا، یہ خلافت سے محبت کا اظہار تھا۔ پھر یہاں سے علاج کے بعد جب گئے ہیں تو تمام معاملہ سے پھر مجھے معافی کا خط لکھوایا انہوں نے کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے، اور جلسہ انشاءاللہ ہوگا۔ اور پھر جلسہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا اور بڑا کامیاب ہوا، اور پھر یہ بھی لکھا کہ اس سال کا جلسہ گزشتہ سالوں کے جلسوں سے زیادہ کامیاب ہوا ہے، اور سہولیات بھی بہتر رہی ہیں۔ بس یہ یقیناً خلافت کی اطاعت کی وجہ سے تھا، اور جس طرح ہر فیصلے پر ان کی یہی تھا کہ میں نے تو ماننا ہے اور نفس کی طرح ساتھ چلنا ہے۔ فہیم بھٹی صاحب کہتے ہیں بڑے بے نفس تھے۔ ایک دن میں گیا ہوں تو حالانکہ بیمار تھے، سینک میں برتن دھو رہے تھے، میں نے کہا میں دھو دیتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں۔ صرف واقعہ سنایا ایک کہ خلیفۃ المسیح ثالث کے نے ایک دفعہ چھٹی پر پاکستان گئے تو فرمایا تمہاری کوئی چھٹی نہیں، اور دیہاتوں میں جا کے کام کرو۔ وہ آپ سب کہتے ہیں کہ دیہاتوں میں جا کے مجھے جو تجربہ ہوا اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا، اور پھر خلیفہ وقت کے فیصلوں کی مجھے حکمت نظر آئی۔ ساری رات جو لوگ کام کرنے والے تھے ان کو خود چائے وغیرہ پوچھتے، ان کے خیال رکھتے،
سلیم الحق صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن کوئی سپریم کورٹ گھانا کا کوئی فیصلہ آنا تھا جب یہ یہاں تھے گزشتہ سال، تو فجر کے بعد ملاقات ہوئی، کہنے لگے میرا ٹی وی خراب ہو گیا، چل نہیں رہا، تو ٹھیک کر دیں کیونکہ میں نے خلیفہ وقت کو رپورٹ دینی ہے اس فیصلے کے بارے میں۔ تو کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں، لیکن میرے بچے ٹھیک کر دیں گے۔ خیر بچوں نے ٹھیک کر دیا، اس سے بڑے خوش ہوئے کہ پھر چاکلیٹ بھی دیے ان کو، فرمایا کہ حضرت مسیح موعود کے ننھے مجاہد ہیں اور یہ بچے جو ہیں یہ روشن مستقبل اور ترقیات کا ذریعہ بنیں گے جماعت کی، اور انشاءاللہ آئندہ کالا بھی آئیں گے۔ اس طرح انکریج بھی کیا کرتے تھے بچوں کو۔ ابراہیم اخلص صاحب بھی ان کو ملے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی ملاوٹ نہیں تھی، خلافت سے محبت اور عقیدت بہت زیادہ تھی۔ اسی طرح مرکزی جو کوئی بھی نمائندہ جاتا تھا اس کی بڑی عزت و احترام کیا کرتے تھے۔ میں نے اپنا بھی ذکر کیا، میں رہا ہوں وہاں، ان کے گھر بھی رہا ہوں کچھ دن۔ شروع میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا پاکستانی خانوں کا، اور صرف میرا نہیں بلکہ ہر پاکستانی جو جاتا تھا اس کا خیال رکھتے تھے۔ اور ایک خوبی جو ان کی تھی نوافل اور تہجد کی میں نے دیکھی ہے۔ ایک دفعہ ایک لمبے سفر کے بعد ٹمالے میں نارتھن ریجن میں ہم تھے، وہاں یہ آئے اور بڑی خراب سڑک تھی، بڑا لمبا سفر تھکا دینے والا۔ رات 11 بجے پہنچے، کھانا وانا کھایا، 12 بجے فارغ ہوئے۔ تو رات کو میری آنکھ کھلی، ادھر دیکھا باہر تو صحن میں صفیں بچھی ہوتی تھیں مسجد کے، تو وہاں انتہائی خشوع و خضوع سے نوافل پڑھ رہے تھے۔ رات کا 1:30 بجا تھا، شاید پتہ نہیں کب سے پڑھ رہے تھے، آدھا پونا گھنٹہ شاید سوئے ہوں گے، اور پھر نفل شروع کر دیے۔ تھکاوٹ ہو یا کچھ ہو، انہوں نے اپنے نوافل کبھی نہیں چھوڑے۔ ایک دفعہ ٹمالے میں ہی ایک مربی صاحب نے بغیر اس جماعت لوگوں کے سامنے میرے سامنے بڑا غلط رویہ ان کے ساتھ اپنایا۔ یہ تو کچھ نہیں بولے، مجھے غصہ آیا، میں نے بھی کچھ برا بھلا کہا ان مربی صاحب کو۔ صرف انہوں نے اتنا کہا اردو میں کہ ان غیر لوگوں کے سامنے کچھ خیال رکھا کرو جماعتی وقار کا، لیکن خاموش رہے کہ غیر۔ پھر مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ غیر احمدیوں کے، کیا اثر پڑے گا ان کا، اس بات کا بڑا درد تھا، اور صرف فکر تھی کہ جماعتی وقار اثر انداز ہو رہا ہے۔ بہرحال ایسے لوگ پھر وقف میں رہتے بھی نہیں، وہ مرکز واپس گئے وہ مربی صاحب، اور پھر فارغ بھی کر دیے گئے وقف سے۔ لیکن وہاب صاحب کو اس وقت صبر کو دیکھ کے مجھے بڑی حیرت ہوئی اس وقت، حالانکہ امیر تھے، کوئی بھی ایکشن لے سکتے تھے۔ جب میں گانا میں تھا تو مجھے کئی مرتبہ بڑے درد سے ذکر کیا کہ بعض مربیان جو ہیں محنت کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو بالکل کام نہیں کرتے اور جواب دے دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ کام نہیں ہو سکتا، حالانکہ تبلیغ کے نئے سے نئے راستے کھولنے چاہیے اور ہمیں پیغام پہنچانا چاہیے۔ اور یہ 100% بات صحیح تھی ان کی کہ بعض صرف یہی سمجھتے ہیں کہ جو طریق ہے جاری ہو گیا بس اس پہ چلتے رہو، لکیر کے فقیر بنے رہو، نئے نئے راستے نہ نکالو۔ بہرحال وہاب صاحب کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہر جگہ احمدیت کا پیغام پہنچے، صحیح اسلام کو پیغام پہنچے، اور اس کے لیے خود کوشش بھی کرتے تھے، دوسروں سے بھی یہ توقع رکھتے تھے، اور اس کے لیے بے چین رہتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ پھر لالچ بھی کوئی نہیں، جماعت کی طرف سے کارکنوں کو، اور پاکستان میں روا میں کچھ پلاٹ ملے تھے، شروع میں ملا کرتے تھے سستی قیمت پہ۔ وہ اب گزشتہ سال انہوں نے مجھے لکھا، شاید اس لیے کہ یہاں علاج پہ جماعت کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہ وہ پلاٹ جو ہے جس کی لاکھوں روپے میں قیمت تھی وہ میں جماعت کو دینا چاہتا ہوں اور جماعت کو دے رہا ہوں۔ تو یہ بھی ہے کہ جو کوئی لالچ دنیاوی بھی نہیں تھا ان کو، اس طرح وہ کم از کم 20-25 لاکھ روپے کی جائیداد انہوں نے جماعت کو دی۔ ان کی وفات بھی بڑے سرکاری اعزاز کے ساتھ ہوئی، اور صدر مملکت نے وہاں اپنے اسٹیٹ ہاؤس میں ان کا جنازہ منگوایا، وہیں پڑھوایا، پروٹوکول پورا دیا حکومتی۔ جنازہ لے جانے کے لیے حکومت کی طرف سے پولیس اور آرمی اور پیراملٹری فورسز کی گاڑیوں نے مکمل اعزاز دیا۔ پھر وہاں
پوری کارروائی ہوئی اور اسٹیٹ ہاؤس میں مختلف وزراء نے، صدر نے، نائب صدر نے ان کے بارے میں خیالات کا اظہار کیا. صدر مملکت نمائندے نے، جو اسپیکر آف پارلیمنٹ جو تھے صدر مملکت نمائندے، اور اسی طرح نائب صدر مملکت بھی تھے وہاں. پورا پروٹوکول دیا گیا اعزاز کے ساتھ ان کو. اور پھر اسی طرح وہاں کے جو مختلف مذہبی رہنما تھے عیسائیوں وغیرہ نے، وہ بھی انہوں نے ان کے حق میں بہت کچھ کہا. ہمارے فرید صاحب جو مشنری ٹریننگ کالج جامعہ احمدیہ گھانا کے پرنسپل ہیں، انہوں نے حیات و موت کے جو ہے زندگی اور موت کا جو فلسفہ اور نظریہ ہے اسلام کا، وہ بیان کیا قرآن اور حدیث اور حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباسات کے ساتھ. بہرحال ایک پورے اعزاز کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں سے لے جایا گیا اور مقبرہ موسیان گھانا میں ان کی تدفین ہوئی. اور میڈیا پہ بھی کافی کوریج ہوئی. گھانا ٹیلی ویژن نے پوری کوریج دی اور اسٹریمنگ پہ دنیا میں بھی دکھائی گئی. ان کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ مریم وہاب صاحبہ اور 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خلافت اور جماعت سے ویسا ہی پختہ تعلق رکھے جیسا ان کا اپنا تھا اور یہ اپنے بچوں اور بیوی کے لیے چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ صبر اور حوصلہ بھی ان کو عطا فرمائے اور وہ آپ صاحب کے درجات بلند فرمائے اور اپنے پیاروں کے قرب میں ان کو جگہ عطا فرمائے. نماز کے بعد انشاءاللہ ان کا جنازہ غائب بھی کروں گا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.